بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اپنے پچھلے ولاگ میں جو میں نے فعل الہی پر بیان دیا تھا، آج اسی سلسلے کا سلسلہ دوم ہے، اور میں نے پچھلے ولاگ میں تذکرہ کیا تھا کہ میں آنے والے بیانات میں جو ہے اپنے ذاتی پڑھے جانے والے درود شریف کا آپ لوگوں سے ذکر کروں گی کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں کون کون سے درود شریف پڑھتی ہوں۔ تو اس کا سلسلہ کچھ ایسے ہے کہ جب انسان کالج لائف میں ہوتا ہے تو اس کو شوق ہوتے ہیں مختلف طرح کے، تو مجھے شوق تھا کہ میں کچھ بھی امپورٹنٹ چیزیں یا باتیں یا قرآنی وظائف زبانی یاد کرنے کا مجھے شوق ہوا کرتا تھا۔ تو انہی میں سے ایک درود شریف میری نظر سے گزرا اور میں نے اس کو زبانی یاد کر لیا، اور وہ درود پاک ہے، درود کتب۔ تو مجھے آج احساس ہوتا ہے کہ جب انسان کالج لائف میں ہوتا ہے، کوئی چیز یاد کرتا ہے تو اس وقت اس کا مائنڈ بالکل بلینک پیپر کی طرح ہوتا ہے، وہ چیز آپ کو مرتے دم تک یاد رہتی ہے۔ تو درود کتب جو ہے وہ میں اپنے جب سے میں نے یاد کیا ہے تب سے آج تک میں مختلف اوقات میں اس کا وظیفہ کرتی رہی ہوں، اور آج آپ کو بھی اسی درود پاک کی تفصیل بیان کروں گی۔ اب جو ہے وہ اس درود پاک کے فضائل کی جانب آ جاتے ہیں۔ تو درود پاک جو یہ ہے، درود کتب پڑھنے سے سب سے پہلا فائدہ جو انسان کو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دنیاوی مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ دنیاوی عیش و عشرت آپ کا بڑھ جائے گا۔ اور نمبر 2 فائدہ جو درود کتب پڑھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر غیب کے اسرار و رموز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن پڑھ کے چھوڑ دیا، آپ مختصر پڑھیں، کم تعداد میں پڑھیں، لیکن مسلسل پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو کم تعداد میں یا مختصر تعداد میں کیا جائے لیکن مسلسل کیا جائے۔ تو اگر آپ یہ درود پاک مسلسل پڑھیں گے تو آپ پر غیب کے اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 3 فائدہ جو ہے وہ اس درود پاک کو پڑھنے کا یہ ہے کہ جو کوئی بھی مسلسل اس درود پاک کا ورد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مرضی سے ایک وقت پہ جا کے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو جائے گا، یعنی کہ وہ قطب بنا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو دیکھیں کتنے اہم درود شریف موجود ہیں اور ان کے کیا کیا فضائل ہیں، لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس درود پاک پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اس درود شریف کو یاد کریں اور اس کو اپنے وظیفے میں شامل کریں اور اس کے فضائل حاصل کریں۔ اس کے دنیاوی فضائل بھی ہیں، دنیاوی مال و دولت بھی آپ کا جو ہے وہ بڑھے گا، اور اخروی فوائد تو ہیں ہی، اخروی فوائد سے تو کوئی کبھی کبھی میرے ساتھ میری ذاتی زندگی میں ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اور ڈاکٹری علاج کے باوجود مجھے شفا حاصل نہیں ہوئی، اور میری والدہ بھی بہت مایوس ہو جایا کرتی تھی کہ بھائی اب یہ ٹھیک نہیں ہو رہی میری بیٹی، یا پریشان ہو جاتی تھی۔ تو پھر میں اپنے جسم کے اس حصے پہ جہاں تکلیف ہوتی تھی، اگر میرے سر میں درد ہے یا میری آنکھ میں درد ہے مثال کے طور پہ، یا بخار نہیں جا رہا، تو میں درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ لگا کے اس جگہ پر دم کیا کرتی تھی۔ تو اس کی برکت سے جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں میرا مرض ختم ہو جایا کرتا تھا اور میری بیماری چلی جایا کرتی تھی۔ اکثر بخار کی صورت میں سم ٹائمز آپ کا بخار نہیں اترتا، یا کوئی بھی پریشانی ہو، جسمانی تکلیف ہو، آپ اپنے ہاتھ پر درود پاک دم کر کے اس جگہ پر لگاتے رہیں تو آپ کی تکلیف میں آرام آئے گا۔ یا پھر آپ پانی کا ایک گلاس لے کے اس پہ درود شریف 12 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے دم کر کے مسلسل پئیں، کم سے کم 15 دن 20 دن، جب اللہ کی مرضی ہوگی آپ کو شفا ضرور حاصل ہوگی۔ یہ میں نے ذاتی طور پر آزمایا ہے۔ یہ جو میں دم کر کے درود پاک پڑھنے کو پینے کو کہہ رہی ہوں یا دم کرنے کو کہہ رہی ہوں، تو اس کو ہم اس حدیث مبارکہ سے ریلیٹ کر لیتے ہیں، یا اس کا رابطہ اس حدیث مبارکہ سے قائم کر لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تمہارے غموں میں اضافہ ہو جائے اور تم اپنے آپ کو غمگین پاؤ تو تم مجھ پر مسلسل درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دو، اور مجھ پر درود پاک پڑھنا شروع کرو، وہ تمہارے غموں کے لیے کافی ہوگا، تمہارے غموں کا مداوع ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرما دیا کہ جب تم اپنے آپ کو غموں میں گھرا ہوا پاؤ، غمگین پاؤ، طرح طرح کے غم تم پر حملہ آور ہو رہے ہوں اور تمہاری خوشیوں کا اختتام ہو گیا ہو، تو تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرو، وہ تمہارے تمام غموں کے لیے کافی ثابت ہوگا۔ تو پھر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو کچھ میں نے کیا، درود پاک پڑھ کر دم کیا یا پانی پر پھونک کے پیتی رہی، تو وہ میرے تمام غموں پریشانیوں کا جو ہے وہ حل ثابت ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کرتے ہوئے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے اور بھی زیادہ قریب ہو جاؤ تو تم میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اسی طرح مختلف آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کر پڑھیں تو قبر ایک ایسی ہولناک جگہ ہے کہ وہاں پر مٹی آپ کو کھا جاتی ہے، کیڑے آپ کو کھا جاتے ہیں۔ ایک ٹائم کے بعد، ایک خاص عرصے کے بعد اگر آپ کی قبر کھودی جائے تو اندر سے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ برآمد ہوتا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے والے کا جسم ویسا ہی ثابت قائم موجود ہوتا ہے قبر میں، چاہے کتنے بھی سال کے بعد اس کے جسم کی منتقلی کے لیے یا کسی بھی سلسلے میں اگر اس کی قبر کو چاک کیا گیا ہے تو اندر جسم اور ہر چیز سلامت پائی گئی ہے۔ جو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان ہو کر ہم درود پاک کا ورد نہ کریں تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی، کیونکہ شہد کی مکھی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اور آپ دیکھیے کہ وہ درود پاک کے ورد سے جو ہے وہ شہد بنا لیتی ہیں۔ ایک پھولوں کا جو رس کڑوا ہوتا ہے وہ اس کو شہد میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے درود پاک کے ورد سے، اس لیے کہ درود پاک جو ہے وہ مکھی، شہد کی مکھی جب پھولوں کا رس چوس کر چھتے کی جانب جا رہی ہوتی ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتی ہوئی جاتی ہے اور اس طریقے سے پھولوں کا کڑوا رس جو ہے وہ میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اشرف المخلوقات ہو کے، انسان ہو کے درود پاک پڑھ کر اب فضائل حاصل نہ کریں اور اپنی زندگی میں شہد کی مٹھاس پیدا نہ کر سکیں تو پھر اس طریقے سے تو شہد کی مکھی ہم انسانوں پر سبقت لے گئی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ کر شہد بنا رہی ہے اور ہم جو ہیں اس سلسلے میں پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں کتنے فضائل حاصل ہوں گے۔ یہ ایک شہد کی مکھی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھ کے اتنا بڑا عمل کر گزری، اور اگر اسی طریقے سے ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں کتنے بڑے بڑے فضائل حاصل ہوں گے جو کہ انسانی دماغ اور عقل سے بالا تر ہیں۔ میری دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی کھیل و تماشا سے ہمارے دل کو ہٹا دے اور اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جانب ہمارے دلوں کو موڑ دے، اور ہماری تمام پریشانیوں کو، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، ان کو درود پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ جو دعائیں مانگی ہیں، جو نہیں مانگ سکے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، جو بھی ہمارے خیالات میں آئی بھی نہیں ہیں، ان تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول اور مقبول فرمائے۔ ہماری تمام دعاؤں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکوک زلفوں کے صدقے میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو مدینے کی ہواؤں کے صدقے اور مدینے کی فضاؤں کے صدقے میں آسان فرمائے۔ اور آج اس درود پاک کے ذکر کے صدقے میں، اس رمضان کے مہینے کے صدقے میں سوالی کوئی نہ جائے خالی۔ آج جو کوئی بھی میرا یہ بیان سن رہا ہے، اس کے دل میں جو کوئی بھی مراد ہے، جو کوئی بھی خواہش ہے، اس کی جو کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے آسان فرما، سب لوگوں کی دلی مرادیں پوری فرما اور ہمیں قبر اور حشر کے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے جسم بہت نازک ہیں اور ہم پہ ذرا سی پریشانی بھی بہت زیادہ گراں گزرتی ہے۔ اگر ہم پر عذاب آ گیا تو ہم کیسے سہیں گے؟ اگر قبر میں ہم پر عذاب مسلط کر دیا گیا، چاہے وہ کیڑوں کی صورت میں ہو یا آگ کی صورت میں ہو، تو ہم سہ نہیں پائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ تجھ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قبر اور حشر کے عذابات سے محفوظ رکھ، اور جب ہمارا دم آخر ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں اور ہمیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں اور ہمارا وقت آخر جو ہے وہ آسان ہو اور درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا یہ جو ذکر کیا ہے ہم نے، اس کے صدقے میں اور رمضان کے اس مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، اور اس ذکر کے صدقے میں، اس بیان کے صدقے میں آج سوالی کوئی نہ جائے خالی۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو آسان فرما، اور آخر میں جو ہے وہ درود کتب میں پڑھنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی نور الانواری وسر الاسراری وتریاق الغیاری سیدنا محمد المختاری وآلہ الاطہاری وصحبہ الاخیاری عدد نعم اللہ وافضالہ۔ اور ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے آسان فرما دے، اور یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے ہم سب کو محفوظ رکھ اور اس کو جلد از جلد ختم فرما دے اللہ تعالیٰ۔
ہمیں تیری رحمت سے امید ہے کہ تو ہماری پریشانیوں کو اس دنیا میں بھی آسان فرمائے گا اور آخرت میں بھی آسان فرمائے گا. اپنی اسی دعا کے ساتھ اپنے اس بیان کا اختتام کروں گی. اللہ حافظ. جی جناب، تو یہاں فروٹ چاٹ بن رہی ہے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں میں اس کے فروٹ چاٹ میں. فروٹ چاٹ میں چاٹ مسالے کے بعد یہ تھوڑا سا نا پسا ہوا گڑ ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا میٹھا کرنے کے لیے. ایکچولی میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تھوڑا میٹھا ہو تو چاٹ مزیدار بنتی ہے. سیکنڈ والے کو بھی ریڈی کر لیں گے. تھوڑی سی چکن رکھی آپ نے. پیاز وغیرہ ہمارے گھر میں کو پسند نہیں کرتا اس لیے میں نہیں ڈالتی. گھی سے آپ نے اس کو ریپ کیا، گھی سے مطلب تھوڑا ریپنگ کے لیے گھی لگایا آپ نے. اتنی شدید پیاس لگ رہی ہے. گرمیوں کے روزے جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ اتنے صبر آزما ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی دعا اگر ان کے دوران کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ قبول نہ ہو. سے ریڈی ہو گئے ہمارے. جی یہ تو افطاری ہماری ریڈی ہے جھٹ پٹ سے. میں نے بس یہ دہی بڑے بنائے ہیں، دہی پھلکی، فروٹ چاٹ اور یہ چکن باکس سموسہ بنائے ہیں میں نے. تو آج میں نے ٹپیکل جو کھائی جاتی ہے افطاری وہ بنائی ہے.